یہ عشق کی بات ہوتی ہے، یہ محبت و ادب کی بات ہے۔ اور صحابہ میں جتنی ادب تھا اس کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اسی لیے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ حل انت اکبر ام رسول اللہ، کہ بھئی تم بڑے ہو یا حضور؟ ہم پوچھتے جاتا ہے، ایک سوال ہوتا ہے عمر میں، یعنی آپ عمر میں بڑے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ ہے؟ اب اس میں پوچھنے والے کے دماغ میں یہ قطعاً تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ نعوذ باللہ وہ کوئی شان میں تقابل کرائے۔ کون نبی کے شان کا مقابلہ کرے؟ وہ جانتا ہے اللہ کے نبی کی شان کا مقابلہ، وہ تو صرف یہ پوچھ رہا ہے باعتبار سن، باعتبار عمر کے، کہ بھئی تم عمر میں بڑے ہو یا حضور پاک بڑے ہیں۔ دیکھیں ادب کا تقاضا کتنا پیارا جواب دیتا ہے۔ اس نے کہا ورسول اللہ اکبر وانا اقدم منہ میلادا، کہ بڑے تو میرے حضور ہیں لیکن پیدا میں ان سے پہلے ہوا۔ اندازہ کریں اس شخص نے یہ لفظ بھی گوارا نہیں کیا کہ یہ کہتے کہ میں بڑا ہوں۔ آج تو ادب سے ہم محروم ہو گئے ہیں نا، آج تو لوگ نبی کا نام ایسے لیتے ہیں جیسے کو اپنے رشتے دار کا نام لے رہے ہیں۔ اتنی گستاخی، اتنی بے ادبی کہ، اور عاشقوں کا یہ عالم تھا کہ اگر ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ مولانا جامی کہتا ہے یا رسول اللہ 1000 دفعہ اگر میں اپنے اس منہ کو عرق کے گلاب سے دھو کے تمہارا نام لوں پھر بھی ڈر لگتا ہے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے میری گندی زبان سے، نام محمد مصطفیٰ کیسے لوں؟ یہ عشق کی بات، ورنہ نام تو لیتے تھے، صحابہ بھی پڑھتے تھے۔ یہ مقام عشق تھا، یہ مقام ادب تھا، یہ مقام محبت تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں یہ سب سے یعنی پہلی مسجد قباء، اور اس کے بعد جو مسجد ہے وہ مسجد نبی ہے، مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ مسجد بھی کیا تھی؟ کچی اور کچی اینٹیں، حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب صحابہ جب اٹھا رہے تھے تو ایک ایک لبنہ، اما عمار فانہ یحمل لبنتین کہ حضرت عمار جو تھے وہ 2 اینٹیں اٹھا۔ جب حضور نے دیکھا نا ان کی اینٹیں تو آپ نے فرمایا عمار، آپ نے دعا دی کہ بارک اللہ لکا، اور اس کے بعد کہا عمار لیکن بات یہ ہے عمار تقتلہ فئۃ الباغی، تمہیں ایک باغی جماعت قتل، یعنی ایک طرف اتنی بڑی خبر ہے، ایک طرف دعا بھی، اور علماء نے کہا اسی میں یہ بھی دعا تھی نا، حضور اس کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں، اور شہادت کا مرتبہ وہ کتنا عظیم مرتبہ۔ اور دوسرا حضور یہ بھی بتلا رہے تھے کہ تم علامت و حق کو باطل کی، کہ تمہارے قتل کرنے والے باغی ہوں گے اور تمہاری اعانت کرنے والے حق پہ ہوں گے، کہ تم جیسے آج اللہ کے گھر بنانے میں اتنے ذوق شوق سے لگے ہوئے ہو نا، اسی طرح اللہ تمہیں علامت بنا دیں گے، الفارق بین الحق والباطل۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، اور اس کے ستون کیا تھے؟ کھجور، چھت کیا تھی؟ کھجور کی چھڑیاں، اور منبر کیا تھا؟ ایک جذع و نخل، کھجور کا ایک تنا، ایک کھجور کا تنا جو ہے وہ منبر بنا دیا گیا، اور حضور اسی کے ساتھ مل کر اپنی پشت مبارک لگا کے خطبہ پڑھتے تھے۔ یہ منبر تھا، بیٹھنے کی تو جگہ نہیں، بس کھڑے، بیٹھنے کے لیے تو کوئی جگہ نہیں۔ حتیٰ کہ وہ حدیث مبارک میں صحیح واقعہ ہے کہ ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ انا عندی نجارن، میرے پاس میرا خادم جو ہے وہ درخان کا کام کرتا ہے، اگر اجازت دو تو آپ کے لیے ہم منبر بنا دیں، کیونکہ آپ کھڑے کھڑے خطبہ پڑھتے ہیں، کچھ تو استراحت ہو، اس کے بعد چلو آدمی بیٹھ سکے۔ تو آپ نے اجازت دے دی، تو سب سے پہلے منبر حضور کے لیے بنایا گیا، تو اس عورت نے بنایا، وہ لکڑی کا تھا، اس کے 3 درجات تھے۔ ویسے خیر الحمدللہ یہ سنت تو ابھی تک ہمارے ہاں باقی ہے، ہر مسجد میں انڈو پاک میں منبر بنائے جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ آسا بھی رکھتے ہیں، اور بعض مسجدوں میں دیکھو تو آسا بڑا ہے مولوی چھوٹا، حوالہ ہے نا جی، اور آسا اتنا رنگین، اتنا خوبصورت،
کہ مولوی صاحب صرف آسا ہی دیکھتا رہے، خطبہ ہی اس کو بھول جائے۔ میں نے تو ایسے ایسے آسے دیکھے ہیں مساجد میں جہاں جہاں میں گیا ہوں، ماشاءاللہ ان سنتوں کا بڑا خیال ہے لوگوں، لیکن حضور کے دندان شہید کرنے والی سنت وہ ہے اور دعا اس کے لیے دعا۔ پھر حضور نے جہاد بھی فرمایا تھا، پیٹ پہ تو پتھر بھی باندھے تھے، آپ نے فاقہ بھی برداشت کیا تھا، آپ نے ہجرت بھی کی تھی، غاروں میں بھی چھپے تھے، وہ سننا بس یہ دعا اس کے لیے دعا۔ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک آسا تھا، پگڑی تھی، حلوہ مبارک پسند تھا، گوشت کی چوڑیاں پسند تھی، یہ ماشاءاللہ سب کو حدیث ازبر یاد ہے۔ بما سند بما بطن بما روات بما احوال اسماء الرجال۔ یہ تو قیامت آئے گی تو مولویوں کا فیصلہ بھی ہو جائے گا، پیروں کا بھی ہو جائے گا، آئے گا وقت، ایک دن انصاف کا تو آنا ہے نا، یہ تو نہیں ہونا نا کہ اسی طرح دنیا چلتی رہے۔ اسی لیے تو خدا کہتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمان اور مجرم دونوں کو برابر کر دیں گے؟ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض۔ اللہ نے فرمایا ایمان لانے والے، اعمال صالحہ کرنے والے، فساد مچانے والے، کیا ہم ان دونوں کو برابر کر دیں گے قیامت میں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کہ ہم متقی اور فاجر کو برابر کر دیں گے؟ حق کے لیے مرنے والوں کو، حق کے لیے قربانیاں دینے والوں کو، اور اللہ کے نبی کے نام پہ دھوکہ دے کے حلوہ کھانے والے قیامت میں کو برابر ہو جائے گے؟ وہ بات ہے، یہ اللہ کا عدل ہے، وہاں تو انصاف ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ صحابی کہتے ہیں کہ حضور جب آئے خطبہ دینے کے لیے تو اس درخت کے قریب نہ گئے، اس نئے ممبر پہ بیٹھے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا کہ فسمعنا صوت البکاء کحنین الناطہ، ایسے جیسے اونٹنی اپنے بچے کے لیے چیختی ہے نا، آوازیں آتی ہیں، ایسے اندر رونے کی اس درخت سے، خشک درخت کے تنے سے آواز آ رہی ہے۔ فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ممبر سے اترے فضمها، آپ نے اس کو سینے سے لگا لیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جیسے بچے کو چپ کراؤ نا، ماں باپ بچے کہتے ہیں چپ کرو چپ کرو، بچہ روتا روتا ایسا ایسا چپ کرتا ہے، تو وہ درخت بھی اسی طرح آہستہ 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 چپ کرتا گیا، حتیٰ سکنا، حتیٰ کہ سکون آ گیا۔ اندازہ کریں کہ اس لکڑی میں بھی پھر آ کے رسول اللہ کا یہ اثر ہے۔ ہمیں بھی کبھی رونا آیا ہے حضور کے فراق پر، ہماری آنکھوں سے بھی کبھی آنسو نکلے، ہمیں بھی کبھی مدینے سے جدا ہونے کا دکھ ہوا ہے، ہمیں بھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی پہلو یاد آیا ہو، کوئی سنت کا پہلو یاد آیا ہو، اور اس پہ ہم نے بھی آنسو بہائے ہوں کہ ہائے کاش ہمیں یہ سعادت نہ مل سکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو پتھر تھے، جمادات تھے، نباتات تھے، ہر بات میں یعنی اللہ نے جب تمییز پیدا کی اور جب اس میں شعور و ادراک پیدا کیا تو اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کا پتہ چلا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں پہنچے، اور مدینہ منورہ میں مسجد کے قیام کے بعد پھر حضور نے احکامات جاری فرمانے شروع فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔